تو یہاں پہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے. اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ ایک آیت وچ از دا فاؤنڈیشن آف اسماء و صفات اور پھر 5 نیمز کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں اور پریکٹیکلی اس سے میں اور آپ کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ گوئنگ انٹو نیٹی گریٹیز. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں کہتے ہیں آیت نمبر 180 میں, یہ اسماء الحسنہ کی ایک پیٹ آیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کہ بے شک سارے نام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں. یعنی کہ the meaning of the ayah is فَادْعُوهُ بِهَا تو انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو, call upon him with those beautiful names. تو اور پھر ایک بڑی مشہور حدیث بھی ہے, بلکہ حدیث بتاتے ہوئے ساتھ میں کویسچن بھی کر لیتا ہوں آپ سے. سمر ہالیڈیز چل رہی ہیں نا تو بڑے عرصے سے بچوں سے سوال نہیں پوچھا. عبدالعلیم بھائی ایک ٹینجنٹ میں کویسچن ہے آپ سے, کیا اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہی ہیں صرف؟ نہیں. دیکھ لیں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ انکار کر دیا آپ نے. چلیں جواب دیں نا. کیونکہ وہ ایک حدیث ہے نا, آئی تھنک تہجد کی دعا ہے جس میں آپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اٹھا کرتے تھے اس میں مانگتے تھے, اس میں ایک لائن اس طرح بھی تھی کہ اللہ وہ تمام نام, ایک تو وہ نام ہے جو آپ نے ہم پہ ریویل کر دیے, اور ایک کچھ آپ کے وہ نام ہے جو آپ نے ریویل نہیں کیے جو صرف آپ کو ہی پتہ ہے. تو آئی بلیو کہ 99 نیمز نہیں, اللہ کے اس سے زیادہ نام ہیں. تو ہر وہ نام جو تو نے اپنے لیے پسند او استغفرت به فی علم الغیب, ہر وہ نام جو کہ آپ نے اپنے پاس علم غیب میں چھپا کے رکھا. اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے, ایک حدیث صحیح حدیث ہے کہ جس نے 99 نیمز کا احصاء کر لیا. میں نے ترجمہ نہیں کیا, اس کے ترجمہ میں کافی چیزیں ہیں. the word is احصاء, دخل الجنہ, وہ جنت میں جائے گا. the promise of جنہ has been made upon احصاء of 99 names. احصاء اگر کوئی نوٹس نہیں بنا رہا تو اس کے نوٹس بنا لیں. 5 چیزیں ہیں which cover the meaning of احصاء. نمبر 1 ایمان لے کے آنا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے. اچھا یہ ہلکی بات نہیں ہے, پہلا پوائنٹ سب سے ہیوی پوائنٹ ہے. پوائنٹ نمبر 2 میمورائزنگ them. پوائنٹ نمبر 3 انڈرسٹینڈنگ them. پوائنٹ نمبر 4 ان کے ساتھ دعائیں کرنا, ان کا واسطہ دینا. ان کا واسطہ, یا غفور گناہ کیے تو اللہ کو اس پیارے نام سے بلا, یا فتح, یا فتح کھول دے. نمبر 5 ایکٹ ان اکارڈنس ٹو them. اب یہ ہم کہیں گے کیا مطلب ایکٹ ان اکارڈنگس ٹو them, آئیں اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. 4 نام میں آپ کے سامنے جلدی سے رکھتا ہوں. رحمان رحیم میں نے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الملک, الملیک بھی آتا ہے, اسی طرح المالک بھی آتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کا میننگ ہے the owner, possessor جس کو کہتے ہیں نا. اب کویسچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو المالک ہے, صحیح, لیکن اللہ تعالیٰ کے المالک ہونے سے ایک بندہ مومن کی زندگی میں کیا مینیفیسٹیشن آتی ہے؟ کیا خیال ہے علی بھائی, آپ مجھے بتائیں ذرا. سوچیں, عبدالعلیم بھی سوچیں, آپ بھی سوچیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے تو لکھا ہی ہوا ہے اپنے سامنے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ سے اگر میں پوچھوں اللہ تعالیٰ المالک ہے, علی بھائی آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں اس میں ایک پازیٹیو بینیفٹ کیا ملے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ اس طرح سوچا جا سکتا ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے, ملکیت اللہ کی ہے, میری ہے ہی نہیں, تو بندہ ہمبل رہتا ہے. ایکسلنٹ, ایکسلنٹ. دوسرا جی, یعنی کہ آپ نے بلز آئی ہٹ کیا, یعنی کہ the possessor and the owner of anything in the world is اللہ تعالیٰ. تو یہ ہمیں ایک سینس آف رسپانسبلٹی دیتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے پراؤڈ نہ ہو, وہ ہمارا نہیں ہے, ایونچولی وہ اللہ کا ہے. اینڈ دیئر فار پریکٹیکل پوائنٹ کیا ہے؟ ایک سینس آف رسپانسبلٹی, ذمہ داری انکلکیٹ. بچے غیر ذمہ دار ہوتے ہیں. آپ سوچیں اگر بچے کو یہ پتا ہو المالک الملک اللہ تعالیٰ ہے, تو اس میں ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ذمہ داری ہے. ہر چیز کے ساتھ ذمہ داری, آپ کی پڑھائی کے ساتھ ذمہ داری. یہ ذہن دیا اللہ نے دیا ہے نا, بالکل ٹھیک. تو اس کے ساتھ ذمہ داری. پھر اسی طرح جو کچھ ہمارے پوزیشن میں ہے وہ یہیں کا یہیں رہ جانا. صحیح بات ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ المالک ہے, ہم فانی ہیں, جی ہاں, جی ہاں, ہم نے چلے جانا ہے, تو ایونچولی یہ ہمیں ڈیتھ کا ریمائنڈر بھی دیتا ہے. اسی طرح القدوس, جس کو پیور اور بلیسڈ بھی جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے, اس کی کیا مینیفیسٹیشن ہوگی؟ عبدالعلیم آپ کیا کہتے ہیں؟ پیور اینڈ بلیسڈ. یعنی کہ آپ کو پیور, یعنی کہ آپ کو کیا لگتا ہے اگر میں آپ سے اس وقت ہی کویسچن کر لوں, اور یہ ہم اپنے آڈینس کو بتاتے چلیں کہ یہ اس سے پہلے میں نے علی بھائی کو نہیں بتایا تھا کہ ان سے میں پوچھوں گا, نہ ہی عبدالعلیم کو. یعنی کہ میں آپ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا سوچیں تو بہت مشکل بات مشکل چیزیں نہیں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ذیشان بھائی, مجھے یہ لگتا ہے کہ پیور اینڈ جو القدوس ہے نا, بیسیکلی کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی پازیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں نا کائنات میں, وہ سارے اللہ تعالیٰ کو آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود بھی کہتے ہیں نا کہ وہ ایک شاید دعا ہے جس میں ہے کہ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ, اللہ جتنا بھی اچھائی ہے, جتنی بھی پیورٹی ہے, دیٹ آل بلانگس ٹو یو. ایکسلنٹ. اسکالرز کہتے ہیں پیورٹی آف ذات
equals to purity of کلام, یعنی کہ القدوس کی مینیفیسٹیشن کیا ہے. جتنے شبہات ہیں وہ سب اس نام سے حل ہوتے ہیں. کیسے بنا؟ پیورٹی آف کلام کا کیا مطلب ہے؟ اگر ایک جگہ اللہ نے قصاص کی بات کر لی ہے تو قصاص از ناٹ ٹائرنی, قصاص از ناٹ سم تھنگ نیگیٹو, کیونکہ قصاص اللہ کے کلام میں ہے. پیورٹی آف کلام نیسیسیٹیٹس دا پیورٹی آف ذات القدوس. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ کارپورل پنشمنٹس رکھی ہیں, اسی لیے قصاص کی مثال ہی لے لیں, اس آیت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. آپ کوئی سوچے کہ ڈیتھ فار ڈیتھ میں زندگی کہاں سے آ گئی؟ تو اس کا نقطہ جو ہے نا وہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ اسلام لکس فار دا گریٹر گڈ آف دا سوسائٹی. پھر اسی طرح آخری ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. نام تو بہت ہیں لیکن جسٹ ٹو میک تھنگس پریسائز, المہیمن, اس سورہ حشر میں اینڈ پہ سارے نام آتے ہیں. دا گارڈین, دا واچر, یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے, اللہ تعالیٰ گارڈین ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس نام کا جو نالج ہے وہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم اپنی سوچ, زبان سے جو چیز نکل رہی ہے اور جو ہمارے ایکشنز ہیں ان کے بارے میں ہم بہت زیادہ محتاط ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اسی کو میں جوڑوں گا and then I'll allow you guys to take forward. ابن قیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ دو قسم کی ہے. صحیح, بہت زیادہ معرفت بات ہو رہی ہے لیکن وہ اس سے ریلیٹڈ ہے المہیمن سے. ایک ہے عام معرفت جو کہ سب جانتے ہیں, اللہ مالک ہے, خالق ہے, رازق ہے, اس میں ابن قیم کہتے ہیں کوئی کمال نہیں ہے. The second is خاص معرفت, جو کہ ابن قیم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے جو کہ دل میں اللہ کی شرم, اللہ کی حیا پیدا کرتی ہے, اللہ کا ڈر, اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے. اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام. سبحان اللہ. وغلقت الابواب, یعنی کہ سیڈکشن ہوئی. وقالت حیت لک, آگے انہوں نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ. یہ جو کلمات ہیں نا, انی اخاف اللہ, بے حیائی کے آگے یہ جو جگر پیدا ہو جانا کہ بندہ بولے انی اخاف اللہ, یہ انبیاء کی صفت تھی. اور یہ انبیاء کی صفت کیوں تھی؟ کیونکہ ان کو اللہ کی معرفت تھی, ان کو پتہ ہے کوئی ذات ہے جو کہ المہیمن. سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام کی بات سے میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا علی بھائی کہ انبیاء جو ہمارے رول ماڈلس ہیں, اللہ تعالیٰ نے بہت ذکر کیا قرآن میں ان کا. اور آپ اگر جس طرح آپ نے بھی ابھی بتایا, آپ اگر نوٹ کریں نا تو وہ اللہ کے ناموں سے بہت زیادہ کنیکٹڈ تھے, بہت زیادہ کنیکٹڈ تھے. یوسف علیہ السلام بچپن میں ہی ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا اور اس کے بعد پھر ان کو غلام بنا کے مصر میں بیچ دیا گیا. مصر میں وہ ایک عزیز کے گھر رہتے ہیں, وہاں پہ ان پہ یہ جو عورتوں کا تھا فتنہ وہ آیا ان پہ. اس کے بعد ہی واز انوسینٹ اور ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا. جیل کے بعد وہاں سے وہ نکلے, پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا وہ وہاں پہ ان کو حکومت دی, ان کو ایک عہدہ مل گیا. تو وہ نا سارا واقعہ اٹس اے اسپین آف ایئرس. اس کے بعد وہ ایک نا بڑی خوبصورت آیت ہے, دیٹس مائی فیوریٹ. جب ان کے پیرنٹس بھی آ گئے, ان کو عرش پہ بٹھا لیا انہوں نے, تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. یہ آگے جو پارٹ ہے زیادہ غور طلب ہے. ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب وہ آئے, انہوں نے اپنے ابو کو کہا کہ اے ابا جان, یہ جو سارا معاملہ تھا نا, یہ جو ابھی سجدہ کر رہے ہیں مجھے سارے, یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پتہ نہیں کتنے سال پہلے دیکھا تھا. میرے رب نے اس خواب کو آج سچا کر دکھایا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اور اللہ کی فیورز کو اکنالج کر رہے ہیں. کہتے ہیں بھائی جان آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے پہ اور بھی بڑے احسان کیے ہیں. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے قید سے نکالا, ابا جی کو نہیں پتا کہ قید میں بھی تھے, وہ ریئلائز کرا رہے ہیں آگے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بھائیوں میں کے درمیان ہمارے درمیان ایک دل میں ایک آ گیا تھا, وہ ایک خلیش آ گئی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود ہمیں ملا دیا. ان ربی لطیف لما یشاء, اللہ تعالیٰ بہت باریک ہے جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ واز پلاننگ آل دس. مجھے شاید یعنی ہمیں نظر نہ آ رہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ سارے ان سالوں میں میرے ساتھ تھا. ہی واز پروٹیکٹنگ می, وہ پلان کر رہا تھا میرے لیے. مجھے کنویں سے آج اس عرش پہ بٹھانے والا, تاج پہنانے والا وہ اللہ تعالیٰ تھا. پھر آگے وہ کہتے ہیں انہ هو العلیم الحکیم. شاید مجھے برا لگتا کہ مجھے جیل میں کیوں ڈال دیا گیا, شاید مجھے لگتا کہ مجھے عورتوں کا فتنہ کیوں آ گیا, لیکن دو اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس بتا دیے کہ وہ علیم بھی ہے, حکیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتا تھا جو ہونا تھا, جو آپ کے ساتھ ہو رہا تھا, اور پھر اللہ کی حکمت بھی تھی. اللہ کو پتا تھا میں اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, اب ان کے ساتھ یہ کرنا ہے. تو سبحان اللہ. اسی طرح بہت سے انبیاء, کہیں
قرآن میں ڈفرینٹ جگہ پہ ان ربی رحیم ودود, مطلب اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا, بہت زیادہ محبت کرنے والا. سبحان اللہ. تو واللہ ذیشان بھائی کی بات کہ جو نیمز اللہ تعالیٰ کے اتنی اسٹرینتھ دیتے ہیں کہ آپ اکیلا انسان جو ہے نا وہ جا کے پتہ نہیں پوری فوج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اور آپ ایک بات غور کریں کہ اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے سچویشنز کے ساتھ اپنے نام جوڑے ہیں, جیسے یہ آپ نے بتایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, سورہ ملک, کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے جبکہ وہ لطیف ہے, جبکہ وہ خبیر ہے. پھر الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہوا اپنی شان کے مطابق. اب رحمان عرش پر مستوی ہوا, اللہ نے کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو میں اس پہ پڑھ رہا تھا کہ دیکھیں حکومت کا تقاضا اور ظاہر ہے اس ذمہ داری کا تقاضا وہ مرسی سے ہے. یعنی اس کو ایسے ہم امپلیمنٹ اپنی لائف میں بھی کر سکتے ہیں کہ اگر تم کہیں بیٹھے ہو اتھارٹی کی پوزیشن پہ تو ریممبر کہ اللہ مرسیفل ہے, تو تم نہ اکڑ جاؤ اس اتھارٹی کو لے کے. اور پھر یہ کہ لطیف ہے, خبیر ہے. اور کوئی آپ کے ذہن میں ذیشان آئے تھے؟ اینڈ آف کورس وائل یو سے دس, تھوڑا سا ہم یہ بھی ڈسکلیمر دے دیں کہ آپ کی بات سے یہ مطلب نہیں ہے that عرش از اتھارٹی. عرش آف کورس از دا کریشن, عرش از اے فزیکل, یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یعنی کہ اللہ تعالیٰ حکومت کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ الملک ہیں. جی ہاں جی ہاں, سو اس کی مینیفیسٹیشن یہ ہے. بالکل. میرے پاس بہت زیادہ امام ابن القیم رحمہ اللہ ہو گیا. آخری آپ کی اجازت کے ساتھ ایک صفحہ میں نے اپنے سامنے رکھا اچھا, لفظ اللہ کے بارے میں ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے خصائص یعنی کہ اس کے جو اسپیشل اس کی اسپیشیلٹیز ہیں, ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ آپ کے خیال میں کتنے ہوں گے, نمبر میں بتائیں. 15-16. ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کے خصائص ہیں یہ لامحدود ہیں. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ یہ they are not bound with number. لیکن ابن قیم نے ایک لفظ اللہ کے خصائص, لفظ اللہ کے خصائص ہیں. انہوں نے ایک پیراگراف لکھا ہے, وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. I personally love this, اور سب کو میں کہوں گا ذرا غور سے سنیں. وہ کہتے ہیں the name یعنی کہ لفظ اللہ, the name is not mentioned over anything except کہ it is paltry that it becomes plentiful. تھوڑی ہوتی ہے لیکن زیادہ ہو جاتی ہے, برکت آ جاتی ہے. Nor at the time of fear except that it removes it. Nor at the time of hardship except that it lifts it. Nor at the time of distress and worry except that it elevates it. اس کو دور کر دیتی ہے. Nor at the time of constraint, تنگی کی حالت میں, مگر یہ کہ اللہ کا نام اس کو لبریٹ کر دیتا ہے. No weak creature depends on it except that it gains strength through him. No one undergoing humiliation except it grants him honor, nor the one who is poor except that it leads him to richness. کوئی بھی اکیلا نہیں رہتا اس نام کی وجہ سے except کہ وہ اس میں comfort ڈھونڈتا ہے. Nor one who is overcome except that this name aids him and supports him. Nor one in the state of dire need except that it lifts his need. Nor one who is run astray except that it draws him back. اور پھر ابن قیم کہتے ہیں یہ وہ نام ہے, it is the name of Allah. It is the name through which hardship is removed, through which blessings descend. کیا ہے سورہ رحمان کی آخری آیت؟ تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام, بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام. Through which supplications are answered, through which the foot does not slip, ثابت قدمی ملتی ہے. Through which evil is repressed and good is promoted. نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کس سے ہے؟ اللہ کے نام سے ہے. It is the name through which the heavens and the earth stand, because of which heavenly scriptures were descended, the messengers were sent, legal laws were legislated, legal punishments established, jihad established. Through this name, Ibn Qayyim کہتے ہیں, is the creation divided into fallacious and wretched, and through it does the undeniable reality come to pass and the final hour will occur. Because of it the scales are erected. پل صراط اس کے لیے بچھایا جائے گا. جنت اور جہنم جو ہے اس کی وجہ سے تیار کی گئی ہیں. Through it is the Lord of the worlds worshipped and praised, and to establish the rights were the messengers sent. It is about that the questions will be asked in the grave and on the day of resurrection. اس نام کی وجہ سے لڑائیاں ہوئیں, dispute arise, and to one go, اور اسی نام کی وجہ سے لوگ حکم کی طرف جاتے ہیں. محبت اس نام کی وجہ سے ہے, نفرت اس نام کی وجہ سے ہے. Wretched is the one who is ignorant of it and leave off its right.
اور آپ حیران ہوں گے یہ چیز دل میں بیٹھ جائے. عبدالعلیم نے کہا کہ بچوں کی تربیت کریں, آپ غور کریں, یہ کانسیپٹ دل میں راسخ ہو تو پھر دعائیں دیکھ لیں. آپ اٹھتے ہیں صبح, الحمدللہ الذی احیانا, بسم اللہ, آپ روز مرہ کی دعائیں دیکھ لیں, انبیاء کی دعائیں دیکھ لیں, اللہم اللہم, صبح سے لے کے شام تک کی آپ دعائیں دیکھ لیں, اس میں لفظ اللہ آپ کو ملتا ہے. اور اگر اس چیز کا رسوخ میرے اور آپ کے دل میں ہو تو پھر حقیقت بات ہے کہ آپ کمزور سے کمزور بھی ہوں, اف یو اکارڈنگ ٹو ابن قیم کہ اگر اللہ آپ کے پاس ہے تو سب کچھ آپ کے پاس ہے, اینڈ اف یو لوز اللہ دین یو لاسٹ ایوری. میں تو کہتا ہوں یہی خطبہ ہونے لگ جائے نا ہر مسجد میں جمعے کا.